بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ہندوستان اور چائنا کی یہ جو سرد جنگ جو گرم ہو چکی تھی 2020 میں، اور اس کے 20 کے قریب ہائیسٹ لیول کے راؤنڈز ہو چکے تھے کور کمانڈر لیول کے، کہ جی یہ جو لداخ ویلی کے اوپر جنگ ہے یہ کسی طریقے سے تھم جائے، گو کہ وقتی طور کے اوپر اس کے اوپر ایک سیز فائر ٹائپ سچویشن ہے، لیکن ٹروپس جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نریندر مودی نے اروناچل پردیش کا وزٹ کیا ہے اور اس سرنگ کا جا کے ٹنل کا افتتاح کیا ہے۔ اس افتتاح کرنے سے اروناچل پردیش کے اس ایریا میں فوجی جو ترسیلات ہیں ان کا جو فاصلہ ہے 1 گھنٹہ وہ کم ہو جائے گا، اور اروناچل پردیش کے متعلق نریندر مودی اور ہندوستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہم کر سکتے۔ کسی صورت ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اروناچل پردیش جو ہے یہ اس کے اوپر کسی غیر ملک یعنی چائنا کا قبضہ ہو۔ یہ ہندوستان کا اس کے اوپر سرکاری ریاستی نقطۂ نظر ہے، جبکہ دوسری سائیڈ پہ جو چائنا ہے اس کا نقطہ نظر بھی بالکل اس کے برعکس ہے، اور ہندوستان سے بہت ہی زیادہ سخت نقطہ نظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اروناچل پردیش کا جو ایریا ہے یہ ہماری جو 5 فنگرز ہے ان میں سے یہ ایک جو فنگر ہے وہ ہے، کیونکہ یہ جو ماؤ زے تونگ نے یہ جو ایک پالیسی دی تھی کہ یہ جو 5 اسٹیٹس ہیں، ایریاز ہیں، یہ چائنا کی 5 فنگرز ہیں، جن میں ایک تو بنتی ہے نیپال، ایک ہے بھوٹان، ایک ہے سکم، ایک لداخ اور ایک اروناچل پردیش۔ اروناچل پردیش اور لداخ یہ تو دونوں آ گئیں اس کے اندر، ہندوستان کے اندر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں ماؤ زے تونگ، یہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ہر صورت میں ہم نے ان کو لبریٹ کرانا ہے، ہندوستان کے قبضے سے ان کو آزاد کروانا ہے، اس کے لیے جو بھی ہمیں قیمت دینی پڑے ہم وہ قیمت دیں گے۔ اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے شروعات کر دی ہیں 2020 کے اندر، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک بہت زیادہ انہوں نے اپنے ٹروپس ادھر لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اور انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ادھر سے ہندوستان انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، لیکن ہندوستان کی یہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ کسی طریقے سے جو وہ کچھ 1000 کلومیٹرز کا ایریا جو چھینا ہوا ہے لداخ کے ریجن میں، یہ جو میک موہن لائن ہے 3500 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہندوستان کا اور چائنا کا، اور اس بارڈر کا جو ایریا ہے چائنا چاہتا تھا کہ ہم ہندوستان سے واپس لے لیں، انہوں نے اس میں سے کچھ ایریا لے لیا، شروعات کر دی ہے انہوں نے، اور اس کے اندر سے 1 انچ بھی یہ ایریا واپس نہیں لے سکے ابھی تک ہندوستانی۔ اور یہ جو نریندر مودی جا کے ادھر کر رہے ہیں، انوگریشن کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن ایئر ہے ہندوستان کے اندر، تو اس سلسلے میں وہ ہر جگہ پہ جا کے اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں تاکہ ان کو اپنے الیکشن کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ لیکن اس وزٹ کے اوپر چائنا نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے، سفارتی سطح پہ بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور بتایا کہ ہم آپ کو ٹیک اپ کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان کا معاملہ تو ایک سائیڈ پہ، پاکستان کے ساتھ تو آپ کا صرف یہ کشمیر کا مسئلہ لگتا ہے نا، یہ تھوڑے سے سینکڑوں کلومیٹر کی بات ہے، باقی تو پاکستان کے ساتھ آپ کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر ہی بون آف کنٹینشن ہے نا۔ لیکن جدھر آپ دوسری سائیڈ پہ پھنس چکے ہیں نا، یہ کشمیر کو بھی آپ اٹوٹنگ کہتے ہیں، ادھر دوسری سائیڈ پہ آپ اروناچل پردیش کو بھی اٹوٹنگ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو چائنا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہبی، ریاستی، آئینی اور ہر طرح کا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ جو ماؤ زے تونگ کی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان 5 فنگرز کو لبریٹ کرانا ہے، اور وہ کرائیں گے۔ اور اس سلسلے میں وہ دنیا کے اندر اپنی جو سافٹ پاور ہے اس کو تو اسٹیبلش کر چکے ہیں، ابھی ہارڈ پاور کی طرف انہوں نے جانا ہے۔ ہارڈ پاور کی پہلی ایپیسوڈ کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے، اور اس اعلان کے اوپر انہوں نے میک موہن لائن کے اندر لداخ والی اس ریجن کے اندر آپ کے ساتھ ایک جنگ لڑی ہے جس کے اندر آپ کو شکست فاش دی ہے، اور آپ کی اتنی پٹائی کی ہے کہ آپ نے وائٹ فلیگ باہر ویو کر کر کے
آپ نے اپنی جان چھڑائی ہے، تو یہ آپ بڑی بری جگہ پھنس گئے ہیں۔ وہ چائنیز جو ہے نا، وہ پاکستان والا معاملہ نہیں ہے، وہ ابھی اس کے اوپر ان کی اتنی سخت کمٹمنٹ ہے۔ چائنیز تو ابھی آنکھیں دکھا رہے ہیں امریکنز کو، بھئی پورے کی پوری نیٹو کو وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر، ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ذرا اپنے مسلز کی پاور کا ویٹ کر کے تو پھر میدان جنگ میں کودیں، کیونکہ وہ آپ کی پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں رگڑے لگوا چکے ہیں۔ ایک سائیڈ پہ تو چائنا ہندوستان کا یہ معاملہ ہوا ہے اروناچل پردیش میں نریندر مودی کے وزٹ کے اوپر، دوسری سائیڈ پہ مالدیو کے اندر جو مالدیو کے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنی بھی میری ٹائم سیکیورٹی کوسٹل ایریا کی یعنی سی لائن ایریا کی جتنی بھی سیکیورٹی تھی وہ ہندوستان کے پاس تھی مالدیوز کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری ہندوستانی فوجیں ادھر سے نکل جائیں اور ان کو ریپلیس کریں گی چائنا کی فورسز۔ آپ یہ دیکھیں چائنیز کے ساتھ مالدیوز کا اتنا بڑا اسٹریٹجک لیول کا ملٹری اسٹریٹجک اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو سارک کی ریجن ہے اس کے اندر میں بھی جو ہندوستان ہے وہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اپنے نیبرز، اپنے فرینڈز ابھی نیوٹرل موڈ پہ آنے کے بعد ابھی اس کے اینیمی کیمپ میں جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا جو ہے ہندوستان کا اینیمی کیمپ ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میکمون لائن پہ انہوں نے جنگ لڑی ہوئی ہے، آپس میں ان کی ایک دوسری سائیڈ پہ کیجویلٹیز ہوئی ہوئی ہیں، اور ان فیوچر وہ ہونی ہے۔ وہ اسی تناظر کے اندر جتنی زیادہ انگریس کر سکتا ہے چائنا اس پورے کے پورے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر وہ کر رہا ہے۔ مالدیوز کے اندر اس نے یہ بہت ہی بڑی موو کی ہے ملٹری اور اسٹریٹجک لیول پہ۔ ساری کی ساری مالدیوز کی جو کوسٹل ایریا کی سیکیورٹی ہے وہ چائنا نے ہینڈ اوور کر لی ہے مالدیو سے۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ یہ جو سارک کا جو ریجن ہے ہندوستان کا، جو ارد گرد کا جتنا علاقہ ہے، ادھر چائنا آ کے بہت مضبوطی سے معاشی طور پہ اور فوجی طور پہ بیٹھ چکا ہے۔ یہ تو مالدیو کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، سری لنکا کی ہمبن توتا پورٹ اور اس طرح کی جو کتنی چیزیں سری لنکا کے ساتھ۔ پاکستان اور چائنا کا تو بالکل آل ویدر فرینڈشپ ہے، اتنی مضبوطی ہے، اتنی زیادہ استقامت ہے اس کے اندر، اور چائنا جو بات کرتا ہے اس پہ پیرا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان نے ابھی آگے کیسے بڑھنا ہے۔ چائنیز ان کو بالکل کسی بھی طریقے سے وہ سپیئر نہیں کریں گے، اور پورے ریجن کے اندر ہندوستان کی ابھی مزید جو ہے وہ شکست ہونی ہے، اور شکست فاش ہونی ہے، اور چائنیز کے ہاتھوں ان کی بہت شدید پٹائی ہونی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بد دعائیں ہیں ان کو، ان خواتین کی، ان معصوم بچوں کی جو کشمیر کے اندر جن لوگوں کو انہوں نے محصور کیا ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے، ان کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے چائنیز سے دلوائیں۔ مسلمان بھی دیں گے لیکن چائنیز بھی ان کو پنش کریں گے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔